کیا ہو کہ آپ جاگو اور آپ کی ساری دنیا ہی چینج ہو چکی ہو، سارے قریبی لوگوں کے بیہیویئر بھی بدل گئے ہوں۔ تو چلیے آج کی سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ لڑکی جب جاگتی ہے وہ بہت ہی کنفیوزڈ تھی۔ اسے اپنا گھر یاد نہیں تھا اور نہ ہی یہ جگہ کہ وہ کہاں پر ہے، نہ اپنا نام آتا تھا۔ اسے تب ایک اور بڑا جھٹکا لگتا ہے کہ جب وہ اپنے پاؤں کو ہلانا چاہتی تھی تو وہ ہلا تک نہیں پا رہی تھی اور اٹھنے کی کوشش میں وہ بستر سے نیچے گر جاتی ہے۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ اس کی لیگز پیرالائزڈ ہو چکی ہیں۔ تبھی اس آواز سے ایک لیڈی وہاں پر آتی ہے جو اسے بڑے پیار سے اٹھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کا نام روز ہے اور وہ اس کی ماں ڈورین ہے۔ روز کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا 2 ماہ پہلے اور تب سے وہ کوما میں تھی اور آج ہی جاگی ہے۔ پھر ڈورین اسے بتاتی ہے کیونکہ میں ڈاکٹر تھی تو میں نے اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کو گھر ہی میں کرنا ٹھیک سمجھا تھا۔ روز کہتی ہے مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا پھر؟ تو ماں کہتی ہے آہستہ آہستہ سب یاد آ جائے گا، بس تم نے ٹینشن نہیں لینی۔ روز ماں کے دلاسا دینے کے بعد بھی کچھ پریشان سی تھی۔ اس کے دل میں بہت سارے سوالات نے جنم لے لیا تھا۔ رات کو سونے سے پہلے ماں اسے ایک انجیکشن لگاتی ہے جس کی سے ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ پین کلر تھا اور اسے تو کہیں پین بھی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اس انجیکشن کا بھلا لگانے کا کیا فائدہ؟ خیر رات کو سوتے وقت اسے کچھ دھندلی سی یادوں کا ایک سپنا آتا ہے۔ وہ خود کو اور ایک لڑکی کو دیکھتی ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو روتے ہوئے دیکھتی ہے۔ وہ کسی سے ڈر رہی تھی، تبھی وہ ڈر کے مارے اٹھ جاتی ہے۔ کوئی عورت اس کے بستر پر تھی مگر جب اس نے ٹھیک سے دیکھا تو وہ ڈورین تھی اور پھر ڈورین کچھ کہے بغیر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اگلی صبح جاگنے کے بعد بھی اسے اپنے پاسٹ لائف کا ایک ویژن آتا ہے مگر بہت ہی دھندلا سا۔ وہ روز کی دیکھ بھال ایسے کر رہی تھی جیسے وہ کوئی چھوٹی بچی ہو، کبھی پوئم سناتی تو کبھی گانا گانے لگتی، بات بات پر اسے ٹوکتی اور کبھی غصے میں آ کر اسے بہت برا بھلا بھی کہہ دیتی۔ پھر ایک دن وہ اسے نہلانے کے لیے ٹب میں بٹھاتی ہے، اسے برش کرنے لگتی ہے، تبھی اسے اسپٹ کرنے کو بولتی ہے تو وہ ٹب کے پاس ہی کر دیتی ہے، جس پر اسے غصہ آتا ہے وہ اسے تھپڑ لگا دیتی ہے۔ روز بس اسے دیکھتی ہی رہ جاتی ہے۔ وہ کبھی کبھار تو آپے سے باہر ہو جاتی تھی مگر پھر جلد ہی خود کو سنبھال لیتی تھی اور ہر بار کی طرح اب کی بار بھی وہ معافی مانگنے لگ جاتی ہے۔ ڈورین سے روز اپنے فرینڈز کا پوچھتی ہے کہ اسے ملنے کیوں کوئی نہیں آتا اور پھر ڈورین بہت ہی گول مول جواب دے کر اس سے جان چھڑا لیتی ہے اور پھر اسے کہتی ہے کہ کل تک تمہارا منگیتر آ جائے گا۔ جب وہ اپنے فیونسی کا سنتی ہے تو وہ تو حیران ہی رہ جاتی ہے کہ کیا، تو اسے تو اس کے بارے میں بھی کچھ یاد نہیں تھا۔ آج رات کو ڈورین نے حد ہی کر دی۔ جب اچانک روز کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے، ڈورین چیئر پر بیٹھی تھی اور ایک ویئرڈ سی پوئم پڑھ رہی تھی اور ساتھ میں اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ڈال بھی تھی۔ اور پھر تبھی وہ ایک چھوٹی سی ڈال اسے دیتی ہے، کہتی ہے یہ تمہارے بچپن کی ڈال ہے، مگر اسے تو کچھ یاد نہیں تھا، بھلا اب اس کے دل بہلانے کے لیے یہ ڈال تھی کیا؟ پھر اگلی صبح جیمی آتا ہے تو روز کو اس سے مل کر اچھا ہی فیل ہوتا ہے۔ پھر روز اس سے بھی سوال پوچھتی ہے کہ ہم کہاں ملے تھے؟ تو وہ کہتا ہے کہ تم ایک بینک میں کیشیئر تھی، میں وہاں آیا کرتا تھا اور ہماری پہلی ملاقات اسی بینک میں ہوئی تھی، آج سے ٹھیک 4 سال پہلے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، کیا تم میرے گھر آتے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، میں تمہارے گھر والوں کو ہاسپٹل ہی میں پہلی بار ملا تھا۔ اسی وقت ڈورین روم میں آتی ہے اور کہتی ہے ہاں بس حالات ہی ایسے تھے، ہم ماں بیٹی میں دوریاں پیدا ہو گئی تھی، پھر اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہم ایک بار پھر سے مل پائے۔ وہ یہ کہہ کر رونے لگتی ہے اور کہتی ہے پورے 10 سال تک ہماری بیٹی ہم سے دور رہی۔ اسی شام جب روز اپنے بیڈ پر تھی تو اسے ایک ویژن آتا ہے جس میں وہ ایک گھر تو دیکھتی ہے، پھر وہ اتنی بھیانک چیزیں دیکھتی ہے جو دل دہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ اب ایسے ویژن اسے اب ہر وقت آنے لگے تھے مگر ان کے بارے میں وہ ڈورین سے کوئی بات نہیں کرتی۔ ہر بڑھتے دن کے ساتھ جیمی اور روز کا ریلیشن شپ اچھا ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن روز جیمی کو کہتی ہے کہ کیا تم میری دوستوں سے بات کروا سکتے ہو؟ تو جیمی کہتے کیوں نہیں، میں ابھی سیل سے تمہاری بات کروا دیتا ہوں۔ مگر اسی وقت ڈورین آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے نہیں، بالکل نہیں، ابھی یہ کسی دوست سے بات نہیں کرے گی کیونکہ روز پوری طرح سے ریکور نہیں کر پائی۔ جب تک یہ پورے طریقے سے ٹھیک نہیں ہو جاتی میں نہیں چاہتی کوئی اسے ڈسٹرب کرے، اسے پورے طریقے سے آرام کرنا ہوگا۔ پھر وہ اس کے بچپن کی سے تصویریں وغیرہ دکھاتی ہے مگر اسے کچھ بھی یاد نہیں آتا۔ ہر بڑھتے دن کے ساتھ روز کے دماغ میں نئے سوال جنم لے رہے تھے جس کے جواب اسے ڈھونڈنا تھے۔ پھر ایک دن وہ دیکھتی ہے کہ ڈورین منتھلی گروسری شاپنگ کے لیے مارکیٹ جا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ ایک ڈرا کو لاک کر کے ہی ہر طرف جاتی تھی، آج موقع اچھا تھا۔ روز نے من بنا لیا تھا کہ اس کے جانے کے بعد وہ اس ڈرا کو ضرور کھولے گی۔ پھر اسی وقت اسے ڈال کی پن کا خیال آتا ہے کیونکہ اس میں ایک پن تھی، وہ اسی کو یوز کر کے اسے کھولنے کا سوچ رہی تھی۔ اور پھر ڈورین کے جانے کے بعد وہ اپنے بیڈ سے جیسے
तैसे करके उतरती है और बहुत ही दिक्कत के साथ वो व्हील चेयर तक पहुंचती है और फिर वो दूसरे रूम में इसी ड्रा को स्प्रिंग की मदद से खोल लेती है। इसके अंदर एक सेल था और उसे लगता है कि ये सेल उसी का है, मगर उसे ठीक से याद कुछ भी नहीं था और वो नंबर डायल करती है। दूसरी तरफ से एक लड़की थी, वो इसकी बेस्ट फ्रेंड क्लारा थी। वो कहती है मुझे तुम्हारे एक्सीडेंट का तुम्हारी मदर से पता चला था, मगर जब मैंने तुमसे मिलने के लिए कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया और जब ये बात कर रहे थे उसी वक्त सेल की बैटरी डेड हो गई और बात अधूरी रह गई। तभी वो चार्जर ढूंढने की कोशिश करती है और इसे मिल भी जाता है। इसे उसी वक्त बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज आती है। डोरीन वापस आ चुकी थी। इसे बहुत जल्दी से बेड तक जाना था, मगर रास्ते में डोर स्टेप था जिसे ये पार नहीं कर पाती और व्हील चेयर से गिर जाती है, मगर जैसे तैसे करके ये बेड तक पहुंच ही जाती है और बुक रीडिंग का बहाना करने लगती है। डोरीन आती है तो इसे कुछ गड़बड़ का एहसास होता है और व्हील चेयर भी तो अपनी जगह पर नहीं थी। जब वो व्हील चेयर के बारे में पूछती है तो रोज बात को संभालते कहती है आप ही ने वहाँ छोड़ी थी, मे भी आपको भूल गया हो क्योंकि काम का बर्डन जो आप पर बहुत है। और डोरीन भी भूल भाल कर दूसरी बातों में लग जाती है। इसके जाने के बाद रोज जल्दी से सेल को चार्ज करने की कोशिश करती है, मगर ये चार्जर तो इस सेल का था ही नहीं। अगली सुबह रोज को एक और मौका चाहिए था उस रूम में दोबारा जाने के लिए, तो वो कहती है कि मुझे तो मीट खाना है। डोरीन इसे लाख समझाती है कि कुछ और बनवा लो, कुछ और खा लो, मगर वो मानने को तैयार ही नहीं थी। आखिरकार डोरीन को हार मानना पड़ती है और वो वहाँ से चली जाती है। रोज के लिए यही मौका था। वो जल्दी से उसी रूम में दोबारा पहुँच जाती है और इधर उधर ढूंढने लगती है चार्जर को और फिर उसे एक ड्रॉ में चार्जर मिल जाता है। उसकी नजर उसी वक्त बेड के नीचे एक बॉक्स पर जाती है जिसमें एक ड्रेस था जिस पर खून के धब्बे थे, साथ ही में एक गाड़ी की चाबी भी थी। मगर उसी वक्त डोरीन आ जाती है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। रोज इसके गुस्से की परवाह ना करते हुए पूछती है ये ड्रेस किसका है और ये सब क्या है। तो फिर डोरीन को भी बताना पड़ता है। वो गुस्से में कहती है ये उस लड़की का ड्रेस है जो उस रात रोज के साथ थी और वो इस एक्सीडेंट में मारी गई थी। मैंने ये सब कुछ छुपा दिया ताकि तुम पर इसका दोष ना आए। फिर वो कहती है कि मैंने जो किया तुम्हारी भलाई के लिए किया, मगर रोज को ऐसा नहीं लग रहा था। फिर वो रोज को वहाँ से जाने का बोलती है तो रोज कहती है नहीं जाऊंगी। डोरीन अगेन रोज को एक थप्पड़ मारती है। अब की बार रोज भी उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। उसके दिल में था कि ये उसकी माँ कभी भी नहीं हो सकती। इसे बाहर निकाल कर वो डोर बंद कर देती है और उसके आगे बैठ जाती है। अब डोरीन उसकी लाख मिन्नत करती है कि डोर ओपन करे, मगर वो ऐसा नहीं करती। फिर डोरीन ही उसे सॉरी कहती है और फिर वो डोर ओपन करती है। इसी रात इसे फिर से एक सपना आता है जो कि इसी की धुंधली यादों के बारे में ही था। वो गाड़ी में खुद को देखती है। फिर कोई लेडी घायल थी जिसे वो माँ कहकर पुकारती है। तभी इसकी आंख खुल जाती है। वो उसी वक्त अपना सेल चार्जिंग पे लगाती है। तभी इसे स्टील फ्रेम में लगी तस्वीर एक तरफ से फोल्ड नजर आती है। वो इसे निकाल कर देखती है। एक तरफ डोरीन थी और दूसरी तरफ वही लेडी खड़ी थी जो कि इसके सपने में थी। ऐसे में जेमी आता है तो वो ये सब कुछ उसके साथ भी शेयर करने लगती है। इसे शक था कि ये औरत उसकी माँ नहीं और फिर वो पुलिस को इन्फॉर्म करने का कहती है और जेमी भी इसकी हाँ में हाँ मिलाता है। तभी डोरीन जेमी को आवाज लगाती है और जेमी उठकर चला जाता है। उसी वक्त रोज का सेल चार्ज हो चुका था और वो दोबारा से क्लारा से बात करना शुरू करती है। उस पिक्चर के बारे में पूछती है जो कि फोल्ड थी। वो बताती है कि ये इस साइड वाली तुम्हारी माँ है और जब क्लारा पूछती है कि ये डोरीन कौन है तो वो कहती है ये तो तुम्हारी पड़ोसन थी और ये पूरी साइको है। ये सुनकर तो रोज के पांव के तले जमीन ही निकल जाती है कि उसकी माँ की जगह किसी और ने ले रखी थी। रोज कहती है प्लीज मेरी मदद करो और मुझे यहाँ से ले जाओ। तभी डोरीन दोबारा से रूम में अकेली आती है और फिर वो बताना शुरू करती है रियल स्टोरी कि रियल में रोज के साथ और उसकी माँ के साथ क्या किया गया था। वो कहती है मुझे हमेशा से लड़कियां अच्छी लगती थी, मगर मैं माँ बनी थी एक बेटे की। जेमी मेरा ही बेटा है। और हम देख सकते हैं कि जेमी भी डॉल्स के साथ ही खेल रहा था। फिर इसने कहा बेटी की कमी कोई पूरी नहीं कर पाया और फिर मेरी नजर तुम पर पड़ी और मुझे एक नए प्लान पर काम करने को मिला। मैंने तुम्हारी माँ को रास्ते से हटाया और तुम्हें अपने पास रखने का फैसला किया। मैं इस प्लान में कामयाब भी रही। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस रात क्लब में रोज को उसकी माँ की आखिरी कॉल आई थी, मगर फोन कट गया था। वो फिर भी जल्दी से घर पहुंची थी, मगर उसकी माँ को किसी ने चाकू मार दिया था। उसकी बाहों में उसने दम तोड़ दिया था। फिर कोई उसकी तरफ बढ़ रहा था। जब इसे होश आया था तो वो अपनी टांगें खो चुकी थी और हमेशा हमेशा के लिए बिस्तर पर पड़ी थी। तभी जेमी और उसका बाप रूम में एंटर करते हैं। उसका बाप भी न जाने किस मेडिसिन के असर के नीचे था कि वो उन्हीं के वश में था। वो तो जैसे इसको पहचान भी नहीं पा रहा था। बुत की तरह एक ट्रे को उठाए खड़ा था। डोरीन कहती है तुम्हें भी पैरालाइज्ड मैंने ही किया है
اور یہ میری ہی میڈیسن کا کمال ہے جو کہ میں نے تمہیں ہمیشہ ٹی میں مکس کر کے دی تھی۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتی ہے میں تمہیں جیمی کے قریب لانا چاہتی تھی اور پھر تم جیمی کی بیٹی کو جنم دیتی اور تب میری فیملی کمپلیٹ ہو جاتی۔ میں نے تمہارے باپ کو مارنا ٹھیک نہیں سمجھا، وہ بھی ہماری فیملی کا حصہ بن گیا اور اب میرے پلان کو تم نے خراب کر دیا۔ اب میں ایک نیا پلان سوچ چکی ہوں، میں تمہیں یہ انجیکشن لگا کر پریگنیٹ کروں گی، تم جیمی کے بچے کو جنم دو گی۔ تبھی بات ختم کر کے وہ ماں بیٹا میوزک لگا کر اپنی اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے لگتے ہیں۔ روز کا باپ بالکل بے بس ہر چیز سے انجان تھا اور وہ روز کو انجیکشن لگانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ تبھی وہ اسٹیل کا فریم اٹھا کر جیمی کے سر میں مارتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ وہ سپرم والی ڈبی کو اٹھا کر ڈورین کے منہ پر دے مارتی ہے۔ ڈورین بہت زیادہ غصے میں آ چکی تھی، روز کو پکڑ کر بیڈ سے نیچے گراتی ہے اور پھر اسے واش روم کے ٹب میں ڈبو کر مارنے کی کوشش کرتی ہے۔ تبھی روز برش اٹھا کر اس کی آنکھ کے اندر گھونپ دیتی ہے، وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑتی ہے۔ روز باہر آ رہی تھی، تبھی جیمی جاگ چکا تھا۔ وہ جب اپنی ماں کی یہ حالت دیکھتا ہے تو وہ روز کو پکڑ کر اس کو جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا گلا گھونٹنے لگتا ہے۔ وہ بہت ہاتھ پاؤں مارتی ہے مگر خود کو اس سے نہیں چھڑا پاتی۔ یہ سب کچھ اس کا باپ دیکھ رہا تھا، نہ جانے کیسے اس کے دماغ نے اتنا کام تو کیا کہ اس نے ہاتھ میں پکڑی ٹرے جیمی کے سر پر زور سے دے ماری۔ وہ ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا اور روز کو وہاں سے نکلنے کا موقع مل گیا۔ روز وہاں سے ویل چیئر تک پہنچتی ہے اور پھر روم سے باہر آنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، مگر تبھی ڈورین چاقو سے روز کو سٹیپ کر دیتی ہے اور پھر روز کو پکڑ کر اسٹیئر سے نیچے پھینکنے والی تھی۔ آخری لمحے میں روز نے ڈورین کو بھی پکڑ کر اپنے گلے سے لگا لیا اور پھر دونوں ہی اوپر سے نیچے آ گرے۔ جو برش پہلے کچھ آنکھ سے باہر تھا اب منہ کے بل گرنے سے وہ پورے طریقے سے دماغ میں گھس چکا تھا اور اس طرح اس کی بھیانک موت ہو جاتی ہے اور گھائل روز کسی نہ کسی طرح گھر کے ڈور تک پہنچ جاتی ہے اور پھر اسے کھول کر باہر آ جاتی ہے۔ تبھی اس کی دوست کلارا آتی ہے اور وہ اس منحوس گھر سے اسے بہت دور لے جاتی۔ آخری سین میں ہم روز کو دیکھتے ہیں، وہ ٹھیک ہو چکی تھی اور اپنے پاؤں پر کھڑی تھی۔ اوہ، پھر آپ لائک کیے بغیر جا رہے ہیں نا، پلیز لائک کر کے جائیے گا۔